السلام علیکم عزیز طالب علم، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع پچھلے سیکشن میں جیسے ہم نے بات کی تھی ایموشنز کے بارے میں اور جذبات کے بارے میں، اس کے ساتھ منسلک ہے، اور آج ہم ایک خاص قسم کی ایموشنل بانڈنگ کے بارے میں بات کریں گے، ایک خاص قسم کا جذباتی تعلق جس کے بارے میں بات کریں گے، اس کو ہم انگریزی میں اٹیچمنٹ کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو الفت یا یگانگت کہوں گا، جس میں بچے کی ایسوسیشن جو ہے ماں کے ساتھ خاص کر بڑی جلدی اور بہت گہری ہو جاتی ہے، جلدی ہی میں، شروع ہی میں۔ اور یہ یگانگت یا یہ الفت جو ہے یہ باپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور نگہداشت کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں جب بچہ بڑا ہوتا ہے، اور کس طرح سے یہ الفت جو ہے بچے کو ایک مثبت شخص بنانے میں مدد دیتی ہے، اور اگر یہ الفت موجود نہ ہو تو اس کے کیا برے نتیجے نکلتے ہیں اور کیا منفی اثرات جو ہیں وہ بچے کے اوپر ہوتے ہیں، خاص کر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس عنوان کو آگے لیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا جائزہ ہے اس سارے عنوان میں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ اٹیچمنٹ یا یہ الفت جو ہے یا یہ یگانگت جو ہے، یہ بچے اور اس کے ماں یا باپ کے ساتھ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کی نوعیت کیا ہے، نیچر کیا ہے اس کی۔ پہلا تو یہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے، کس طرح سے اس کا ارتقاء ہوتا ہے، کس طرح سے بڑھتی پھلتی پھولتی ہے، کتنی قسموں کی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں مختلف نظریات جو ہیں وہ لوگوں نے جو دیے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، خاص کر جان بولبی کا نظریہ، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے اس ضمن میں، اور میری اینزورتھ کا نظریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دو بڑے فزیولوجسٹ اور ایتھولوجسٹ ان کے بھی نظریات جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ تو آئیے ان سوالات کو ایک نظر دہرا لیں اور دیکھیں کہ ہم اس عنوان کے دوران کس چیز کو اپنے پس منظر میں رکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے ہم تعریف کریں گے اٹیچمنٹ کی، اور دیکھیں گے کہ یہ اٹیچمنٹ جو ہے یہ کیوں ضروری ہے بچے کے لیے، کیا ایسی چیز ہے جو کہ بچے کو اس اٹیچمنٹ کے لیے تیار کرتی ہے، اور کیوں بچہ یہ اٹیچمنٹ جو ہے چاہتا ہے۔ پھر آیا اس طرح کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ کیا جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، اور بے شمار تجربوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ ایسا ہوتا ہے، بچوں میں اور جانوروں میں یہ اٹیچمنٹ جو ہے دیکھی جاتی ہے۔ پھر ہم کچھ تھیریز اور نظریات کے بارے میں بات کریں گے جس کے اندر دیکھیں گے کہ کس طرح کی اٹیچمنٹ کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ کیا ہے۔ ان سوالات کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ہم اس عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اٹیچمنٹ دراصل ایک جذباتی تعلق کا نام ہے، یعنی تعریف اگر کرنی ہو ہمیں اٹیچمنٹ کی، تو جو ضروری چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ایک بانڈ، ایک ایسا تعلق، ایک ایسی ٹائی جو ایک کیئر گیور میں جو نگہداشت دیتا ہے بچے کو، اس کے اور اس بچے کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم اٹیچمنٹ کہتے ہیں۔ عموماً یہ اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ماں کے ساتھ اس لیے یہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے کیونکہ ماں جو ہے وہ ایک تو بچے کے قریب ترین ہوتی ہے، اس کے پاس ہوتی ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ زیادہ وقت ماں جو ہے اپنے بچے کے ساتھ گزارتی ہے، اس لیے یہ اٹیچمنٹ جو ہے بڑی آسانی سے اس ماں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اٹیچمنٹ کا پیدا ہو جانا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اٹیچمنٹ کو مینٹین کرنا بھی ضروری، یعنی ظاہر ہے بانڈ بن جاتا ہے، لیکن اس بانڈ کو قائم رکھنا، دائم رکھنا جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے، اور بچہ اور دوسری طرف سے ماں اس اٹیچمنٹ کو محسوس کرتے ہیں، اس بانڈ کو، اس ٹائی کو بہت گہرائی میں محسوس کرتے ہیں، اور وہ گہرائی میں جب محسوس کرتے ہیں تو وہ اس کو مینٹین یا اس کو قائم بھی رکھتے ہیں۔ اگر کسی طور سے یہ اٹیچمنٹ چاہے وقتی طور پہ ہی کیوں نہ ہو کسی طرح سے ٹوٹ جائے، تو اس کا اثر دونوں ماں اور بچے کے اوپر یا نگہداشت دینے والے اور بچے کے اوپر ہوتا ہے، بچے پہ زیادہ اور بڑے پہ شاید اتنا زیادہ نہیں۔ سو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی طور سے یہ فزیولوجیکلی، فعلیاتی طور پر بچہ اس اٹیچمنٹ کو
ایک طرح سے جسمانی ضرورت سمجھتا ہے. اور چند تھیریز اور نظریے جن کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ اسی بات کی تشریح پیش کرتے ہیں کہ اٹیچمنٹ کی بنیاد جو ہے وہ فزیولوجیکل میکنزمس پر بیسڈ ہے یا فعلیاتی نظام پر بیسڈ ہے، نہ کہ نفسیاتی فارم میں. یعنی اس کی فزیولوجیکل بیسز جو ہیں اس کی نفسیاتی یا مینٹل فارمز آخر میں جا کے تیار ہوتی ہیں. سو کلوسنس یا اٹیچمنٹ یا ٹائی یا بانڈ جو ہے یہ کسی ایک مخصوص معاشرے کا حصہ نہیں ہے. تمام معاشروں میں بچے جو ہیں کسی نہ کسی بڑے فرد کے ساتھ یہ اٹیچمنٹ بانڈ یا یہ اٹیچمنٹ جو ہے پیدا کر لیتے ہیں. کبھی کبھی کوئی خاص صورتوں میں بچے جو ہیں وہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں. یہ بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی مائنورٹی میں کیسز دیکھے گئے ہیں جس کے اندر چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے کسی بڑے سبلنگ کے ساتھ، کسی بڑے بھائی یا بہن کے ساتھ اپنی یہ اٹیچمنٹ جو ہے ڈیولپ کرے، خاص کر اس صورت میں جس وقت ماں باپ جو ہے موجود نہ ہوں یا ماں باپ جو ہیں وہ اس دنیا میں نہ ہوں، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ ڈیولپ کرتا ہے جو کہ اس کے قریب ترین ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کسی طرح سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اٹیچمنٹ کیوں ضروری ہے؟ اٹیچمنٹ کی بنیادی وجہ ہے کہ بچہ جو ہے اس کو سینس آف سیکیورٹی، اس کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے جب وہ اٹیچ کرتا ہے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ. اور اس تحفظ کے احساس کے اندر جیسے ہم نے ایک پچھلے عنوان میں ذکر کیا کہ بچہ کھیلتا ہے اور ورزش کرتا ہے اور اس سے اس کھیل کے دوران وہ اگر اس کے بڑے جو ہیں اس کے ارد گرد موجود ہوں تو وہ تحفظ محسوس کرتا ہے. کھیل میں اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے. اس خیال کے پیش نظر پس منظر میں اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، اور چونکہ وہ پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے کھیل میں ملوث ہو کر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں رہتا ہے، اس لیے اس کو آسانی ہوتی ہے. سو سب سے ضروری چیز جو یہ الفت یا یہ یگانگت بچے کو فراہم کرتی ہے وہ اس کے اندر احساس تحفظ ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ محفوظ ہے اور اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر جو ہے وہ نہیں ہے. اب بے شمار نفسیات دانوں نے اس کے بارے میں بڑی گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جن میں بڑے بڑے نام ہیں، مثلاً فرائڈ ہے اور ایرکسن ہے اور جان واٹسن ہے. یہ تمام لوگ اپنے اپنے نظریات کے مطابق، مثلاً فرائڈ کا نظریہ جو ہے وہ سائیکو ڈائنامک ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کی تمام رد عمل جتنے بھی انسان جو ہے وہ کرتا ہے یا جتنے بھی اس کے اندر بیہیویئرز موجود ہیں یا جو بھی اس کی مینٹل تھنکنگ ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ انکانشیس مائنڈ ہے. اور اس انکانشیس مائنڈ کی وجہ سے اس کی یہ ساری حرکات و سکنات اور یہ موومنٹس اور یہ تھنکنگ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فرائڈ کا یہ خیال ہے کہ بچہ جب اپنے آپ کو کسی بڑے کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے تو اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی ترویج میں یہ اٹیچمنٹ بڑا گہرا تعلق جو ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. مثلاً آپ یہ آپ جانتے ہیں، جیسے ہم نے سائیکو سیکشول سٹیجز کے بارے میں بات کی فرائڈ کے ضمن میں، تو اس نے اس بات کا ہم کو اندیہ دیا کہ اگر بچہ جو ہے وہ لڑکا ہے اور وہ بڑی کلوزلی اپنی ماں کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتا ہے تو وہ یہ جو ڈیولپمنٹ ریلیشن شپ کی ہے دراصل بنیاد بنتی ہے اس کی لیٹر لائف میں، اس کی بعد کی زندگی میں، کہ وہ کیسے ڈیولپ ہوگا اور کس طرح کا شخص بنے گا. اگر یہ ڈیولپمنٹ یا یہ اٹیچمنٹ جو ہے شروع میں اپنی ڈیولپمنٹ میں اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو یا بچہ جو ہے کسی طرح سے اس سٹیج یا اس درجے میں چمٹ کے رہ گیا ہو اس شخص کے ساتھ، تو بڑے ہو کر اس کو بے شمار چیزوں کی مشکل ہو سکتی ہیں، جن میں سے بہت ساری انسیکیورٹیز ہیں جو بچہ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے ان انسیکیورٹیز کو بھی. تو سگمنڈ فرائڈ کا یہ خیال تھا کہ یہ بانڈ جو ہے خاص طور پہ لڑکے کا اپنی ماں کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اس کی بعد کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، خاص کر ان لوگوں کی زندگی میں جن کو کوئی نہ کوئی ذہنی مرض جو ہے وہ لاحق ہو. اسی طرح ایرکسن جو بنیادی طور پر شروع میں سائیکو ڈائنامک اسکول سے تعلق رکھتے تھے اور سائیکو ڈائنامک اسکول میں ہی انہوں نے نئے انداز سے انہوں نے اس تھیری اور نظریے کو پیش کیا اور انہوں نے بتایا کہ
انسان جو ہے وہ مختلف سٹیجز میں سے گزرتا ہوا خاص کر اس اٹیچمنٹ کی بیسس پہ بنیاد پر اپنی آئندہ آنے والی زندگی اپنی بالغ زندگی کے اندر بڑا افیکٹو ہوتا ہے اور ایفیشینٹلی اس کو گزار سکتا ہے یا پازیٹیولی گزار سکتا ہے اگر یہ اٹیچمنٹس جو ہیں پازیٹیو ہوں. اس کے ساتھ ساتھ باوجود اس کے کہ بیہیویئرسٹ کا خیال جو ہے وہ اٹیچمنٹ کے بارے میں کچھ اور طرز کا ہے اور ان کی اپروچ جو ہے وہ کنڈیشننگ یا مشروط تشریط پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود بیہیویئرسٹ کا بھی خیال ہے کہ ارلی اٹیچمنٹ جو ہے بچوں کے اندر ایک بہت ضروری عمل ہے جس کی وجہ سے مناسب نارمل ڈیولپمنٹ بچے کے اندر ہو جاتی ہے. اگر ہم غور کریں اور یہ غور ہم اس نظریے سے کریں کیونکہ اٹیچمنٹ یا الفت کی اس ایریے میں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ جان بولبی کا ہے، جنہوں نے شروع میں پائنیئرنگ ورک کیا تھا اس مضمون کو یا اس ایریے کو سمجھانے میں. اور جان بولبی نے اپنا سارا نظریہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ایتھولوجسٹس کے نظریات کے اوپر رکھ کر بنایا ہے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے عنوان میں ہم نے کہیں ذکر کیا تھا کانریڈ لورینز کا، جنہوں نے بہت سارا کام جو ہے وہ جانوروں پہ کیا، خاص کر گرے لیگ گیز کے اوپر، بطخوں کے اوپر کیا. اور ان بطخوں کے اندر انہوں نے یہ چیز آبزرو کی اور اس کا مشاہدہ کیا کہ جس وقت بطخ کا بچہ چوزا جو ہے انڈے میں سے باہر نکلتا ہے تو ایک مخصوص مدت کے لیے تقریباً 24 گھنٹے کے لیے وہ ایک کریٹیکل پیریڈ میں سے گزر رہا ہوتا ہے جس کے دوران اس کی ماں کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ بن سکتا ہے یا اٹیچمنٹ جو ہے وہ بن سکتی ہے. اگر اس دوران میں اس 24 گھنٹے کے دوران میں بھی بطخ جو اس کی ماں ہے اس کو نکال کر وہاں پر کسی ایسے شخص کو کھڑا کر دیا جائے، بہت سارے تجربوں میں کانریڈ لورینز خود وہاں پر کھڑا ہو گیا، تو جو بطخ کے بچے انڈے میں سے نکل رہے تھے یا نکل چکے تھے ان کا تعلق کانریڈ لورینز کے ساتھ بن گیا. وہ اٹیچ ہو گئے بچوں اس کے ساتھ، اور وہ بھی وہی حرکات و سکنات اور وہی کچھ کرنے لگ پڑے، اور وہ بانڈ جو تھا اسٹرانگ ہو گیا. حتیٰ کہ جب وہ بڑے ہوئے تو وہ اس کانریڈ لورینز کو اپنی ماں تصور کرتے تھے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اس کے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ اس کے سونے والے کمرے میں اس کے ساتھ سویا کرتے تھے. یہ ایک بنیاد بن گئی اٹیچمنٹ بیہیویئر کی، جو کہ فارم جو ہے انسٹنکٹیو یا جبلی ہے، یا یہ جبلت بیسڈ یا انسٹنکٹیو بیسڈ اسپیشی اسپیسیفک بیہیویئر ہے، جو کہ کانریڈ لورینز نے ہمیں بتایا کہ اس طرح سے ممکن ہے کہ کریٹیکل پیریڈ میں اگر کوئی بھی ایسا آبجیکٹ جو کہ کوئی ریلیزر استعمال، کوئی ایسا مہیج جو ہے وہ پیش کرے بچے کو، تو بچہ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ بنا لیتا ہے. اسی بنیاد کے اوپر جو کانریڈ لورینز نے پیش کی، اور یہ ایتھولوجی کا مارک ہے خاص طور پہ جبلت کے بیہیویئر میں اور انسٹنکٹیو بیہیویئر میں، اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے جان بولبی جو ایک سائیکو اینالسٹ تھے اور سائیکیاٹرسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ یقیناً اسی وجہ سے بچہ جو ہے، انسانی بچہ جو ہے، وہ اپنے ماں کے ساتھ اپنے تعلق کو بناتا ہے. اور اس تعلق کو بنانے میں نہ صرف یہ کہ ایتھولوجی کا استعمال انہوں نے کیا اپنے نظریے کو پیش کرنے میں، بلکہ انہوں نے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ بچہ جو ہے اس اٹیچمنٹ کو بنائے اپنی ماں کے ساتھ. کیونکہ نہ صرف اس بچے کو احساس تحفظ یا سینس آف سیکیورٹی جو ہے وہ ملتا ہے اس سے، بلکہ اس کے سروائیول کے لیے، اس کی بقا کے لیے یہ رشتہ یا یہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. یعنی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ جس کا تعلق کسی بڑے کے ساتھ ہو، اور چاہے وہ اس کی ماں ہو یا والد ہو، باپ ہو اس کا، تو بچہ جو ہے اس بڑے کے اوپر انحصار کرتا ہے اپنی بقا کے لیے. یعنی اگر کسی نے دودھ پلانا ہے تو وہ کوئی بڑا ہی اس کے لیے کر سکتا ہے، چھوٹا طفل جو ہے وہ تو پنگھوڑے میں لیٹا کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہ صرف یہ کہ احساس تحفظ بچے کو ملتا ہے جب ماں یا باپ اس کے قریب آتی ہے اور اس کو چھو کے دیکھتی ہے یا اس کو ہاتھ لگا کے دیکھتی ہے، بلکہ اس کو یہ پتا ہے کہ تمام اس کی خوراک کی ضروریات جو ہیں ایک بڑا ہی دے سکتا ہے.
اگر اس کو کوئی صاف کرنے والا ہے تو وہ بڑا ہی ہے. سو بچے کا سروائیول جو ہے, بچے کی جو بقا ہے, وہ اس میں مضمر ہے کہ یہ اٹیچمنٹ بانڈ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ بنے, تاکہ جو توجہ دینے والا بڑا اس کے قریب ہے وہ بغیر کسی مشکل کے, بغیر جھنجھنائے, بغیر تکلیف میں گئے ہوئے بچے کی خدمت میں لگا رہے, تاکہ بچہ جو ہے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا چلا جائے. اٹیچمنٹ کی بنیاد جو ہے, یہ بنیاد خاص کر کانریڈ لورینز کے ضمن میں ایوولوشنری ہے, یعنی ارتقاء کے نظریے کے اوپر بنیاد رکھتی ہے. ارتقاء کا نظریہ اس بات کی ہمیں نشاندہی کرتا ہے کہ تمام جاندار جو ہیں وہ اپنی بقا کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں, نہ صرف اپنی ذات کی بقا کے لیے کوشاں رہتے ہیں بلکہ اپنی اسپیشیز کی بقا کے لیے کوشاں رہتے ہیں. یعنی انسان جو ہے اپنے بچے اس لیے پیدا کرتا ہے کہ کسی طور سے اس کا جرثومہ جو ہے وہ ان میں منتقل ہو جائے, اور جب وہ نہ رہے تو اس کی جینز جو ہیں یا اس کا جرثومہ جو ہے یا اس کی وراثت جو ہے وہ قائم اور دائم رہے اور آگے کو چلتی رہے. یہ ایک طریقہ ہے جینز کا, یا ایک طریقہ ہے فطرت کا, جس کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کو پیدا کرتا چلا جاتا ہے تاکہ وہ جینیٹکلی ایگزسٹ کرتا رہے, وہ فیوچر میں جینیٹکلی ایگزسٹ جو ہے وہ کرتا رہے. یہ تجربے خاص طور پہ کانریڈ لورینز اور نکولس اسٹنبرگن کے 20ویں صدی کے شروع میں بے شمار انہوں نے تجربات کیے 1920 1930 1940 کے اندر, اور ان تجربات نے بے شمار خیالات جو بیہیویئرسٹس کے تھے, ان میں سے بہت سارے خیالات کی تکرار کے ساتھ انہوں نے بیہیویئرسٹ کو یہ بھی بتایا کہ جس طرح سے تم سوچ رہے ہو آموزش کے بارے میں, ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت سارے ایسے بیہیویئرز ہیں جو کہ فطرت نے جانوروں کو اور انسانوں کو سکھا کر بھیجے ہیں, جو کہ ہو کے ہی رہیں گے. خیر, یہ ایک اور لمبی بحث ہے جس کے بارے میں ہم شاید کسی اور عنوان کے ضمن میں اس کے اوپر بات کریں. لیکن جو ضروری چیز ہے وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ انہی بنیادوں پر, انہی نظریاتی ایکسپلینیشنز پر ایک اور نفسیات دان جن کا تعلق یونیورسٹی آف وسکانسن میڈیسن سے تھا, وہ بندروں پر کام کر رہے تھے, اور انہوں نے بندروں کے اوپر یہ تجربات کیے دیکھنے کے لیے کہ جو اٹیچمنٹ ہے یا وہ الفت جو ہے یا وہ بانڈ جو ہے وہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے اگر اصلی ماں موجود نہ ہو. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ مشابہت یا مماثلت جو ہے وہ کانریڈ لورینز کے تجربات میں اور ہیری ہارلو جو یونیورسٹی آف وسکانسن میں کام کیا کرتے تھے بندروں کے اوپر, ان کے درمیان ہے. مثلا کانریڈ لورینز جو ہیں وہ جس وقت امپرنٹنگ کا عمل کرتے ہیں چھوٹے بطخ کے بچوں کے ساتھ, تو وہ اپنے آپ کو ریپلیس کرتے ہیں اصلی بھی بطخ کی جگہ, تو وہ سروگیٹ مدر کا کام کرتے ہیں. اسی طرح ہیری ہارلو نے بھی سروگیٹ مدرز کو استعمال کرتے ہوئے یعنی یوں سمجھیے رضائی ماں جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بندروں کے اندر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کس طرح سے اپنے بانڈز یا اپنی ٹائز یا اپنی الفت جو ہے وہ ان رضائی ماؤں کے ساتھ کرتے ہیں, اور وہ یہ رضائی مائیں, یہ سروگیٹ مدرز جو ہیں وہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے دو گڑیاں لے کر بندر کے بچوں کو پرووائڈ کیا اور ان کی اصلی ماں کو ان کے جنگلے سے ہٹا دیا, یہ دیکھنے کے لیے کہ بچے جو ہیں وہ کس ماں کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ دیکھنے میں آیا کہ ان میں سے ایک ماں جو تھی وہ تولیے جیسے کپڑے کی بنی ہوئی تھی, اور ایک ماں جو تھی وہ سخت جالی, لوہے کی جالی کی بنی ہوئی تھی. تو یہ دیکھنے میں آیا تجربات کی روح سے کہ جو بندر کا بچہ چھوٹا سا ہے وہ اس ماں کے قریب رہنا پسند کرتا ہے جس سے وہ اپنا لمس کو چھو سکے. یعنی وہ جا کے لپٹ جاتا تھا تولیے کی بنی ہوئی ماں سے, کیونکہ تولیے کی ماں ایک تو ہلکی سی گرم ہوتی تھی, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جسم ہوتا تھا, اور اس کو وہ جب اپنا جسم اس کے ساتھ لگاتا تھا تو اس لمس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ یا اس کا بانڈ جو ہے وہ تیار ہو جاتا تھا.
اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر محبت کا جذبہ اس خاص رضائی ماں کے لیے، ظاہر ہے جو زندہ نہیں ہے، اس کے ساتھ پیدا ہونا شروع ہے۔ جالی والی ماں، لوہے کی جالی والی ماں جو تھی ٹھنڈی ہوتی تھی اور لمس جو ہے وہ اچھا محسوس نہیں کرتا تھا، تو بچہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی بھی بانڈ نہیں ہوا، حالانکہ دودھ کی بوتل جو تھی وہ جالی والی ماں میں تھی۔ تو ہیری ہارلو کے تجربات نے، کانریڈ لورینز کے تجربات نے جان بولبی کو کنونس کر دیا کہ وہ بچے کے اٹیچمنٹ یا الفت کو اس بنیاد پر سٹڈی کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس کو اپنی ساری زندگی سٹڈی کیا، اور سٹڈی کے کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بچہ جو ہے وہ تقریباً 4 مختلف سٹیجز میں سے یا 4 مختلف درجات میں سے، سطحوں میں سے گزر کر اپنی نارمل اٹیچمنٹ کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اور یہ اٹیچمنٹ کے لیولز جو ہیں بچے کی زندگی میں بڑی جلدی آ جاتے ہیں۔ اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ تقریباً پیدائش سے لے کر رفلی اپروکسیمیٹلی 3 سال کی عمر تک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ 4 سٹیجز جو ہیں یہ کون سی ہیں، اور ان سے کس طرح سے بچہ جو ہے اپنے آپ کو ایک چاہت کے موڈ میں، ایک الفت کے موڈ میں، ایک اٹیچمنٹ کے موڈ میں اپنے کیئر گیور کے ساتھ منسلک کر لیتا ہے یا جوڑ لیتا ہے۔ تو پہلی سٹیج جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں پری اٹیچمنٹ سٹیج۔ یہ ایسی سٹیج ہے جس میں بچے کا تعلق یا بانڈ جو ہے وہ فی الفور موجود نہیں ہوتا، یا بچے کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ اس نے اپنا یہ رشتہ یا یہ چاہ جو ہے اپنے بڑے کے ساتھ بنا لیا ہے۔ یہ عرصہ جو ہے پری اٹیچمنٹ بانڈ کا یا پری اٹیچمنٹ فیز کا، یہ تقریباً پیدائش سے لے کر 6 ہفتے تک ہے، 1.5 ماہ تک ہے۔ تو عموماً اس دوران میں بچہ جو ہے وہ بقول کانریڈ لورینز کے ریلیزرز استعمال کرتا ہے۔ لفظ ریلیزر جو ہے وہ دراصل سٹیمیولس ہے، اور وہ مہیج ہے جس کی وجہ سے بڑا جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو چھوٹا سا بچہ اپنے بستر پہ لیٹا ہوا آوازیں نکالتا ہے۔ یہ آوازیں جو ہیں یہ بڑی دلدوز قسم کی ہوتی ہیں۔ تو کوئی بھی بڑا جو اس بچے کے قریب سے گزرتا ہے اور ان آوازوں کو سنتا ہے، ان معصوم آوازوں کو سنتا ہے، تو اس کی توجہ جو ہے اس بچے کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، اور جب وہ مبذول ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے قریب آ جاتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے۔ تو ارتقاء کی تھیری، جو ارتقاء کا نظریہ ہے، وہ اس بات کو اس پہ زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بچے کی یہ جو ریلیزرز ہیں دراصل بڑے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہیں، کہ میری طرف دیکھو، میری طرف مجھے توجہ دو، میرے ساتھ دوستی کرو، میرے ساتھ الفت کا دائرہ جو ہے اس کو وسیع کرو، اس لیے کیونکہ تم ہی ہو جو مجھ کو میری دیکھ بھال کرے گا، تم ہی ہو جو میرا خیال کرے گا، اور میری بقا جو ہے اسی بات میں مضمر ہے کہ اگر تم میرے قریب رہو گے تو یہ بانڈ بن جائے گا، اور اس سے میں بچ سکوں گا۔ ورنہ اگر تم چلے گئے اور میں نے کوئی بات نہ کی اور یہ بانڈ نہ بنا تو میں تو بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، اور مجھے کوئی صاف بھی نہیں کرے گا، اور میری زندگی جو ہے وہ عذاب بن جائے گی۔ سو کیئر گیورز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً اس پیارے بچے کے پاس بار بار آ کر بیٹھتے ہیں اور اس کی بات سنتے ہیں اور اس کو پیار کرتے ہیں۔ وہ ویسے ہی معصوم ہوتا ہے اور اس کی شکل بھی معصومانہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ بانڈ بنا لینا یا اس کے ساتھ بانڈ کو جوڑ لینا آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری سٹیج ہوتی ہے وہ تقریباً 6 ہفتے سے لے کر 8 مہینے تک کی ہوتی ہے۔ اس میں اٹیچمنٹ کا عمل بڑی تیزی کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے، یعنی ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا لیکن بن رہا ہوتا ہے۔ جو بچہ ہے وہ ریلیزرز استعمال کر رہا ہوتا ہے، بار بار اپنے مہیج اور سٹیمیولا استعمال کرتا ہے جس سے وہ کانٹیکٹ کر سکے بڑے کے ساتھ۔ بڑا جو ہے ان ریٹرن ری انفورسڈ محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ پیارا سا بچہ جو ہے اس کو موقع دیتا ہے ایک طرح سے، ایک چھوٹی سی گڑیا کی طرح جس کو وہ اٹھا سکتا ہے، اس کو پیار کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ تو بڑا جو ہے وہ بار بار ماں خاص طور پہ اس بچے کو فیڈ کرتی، خوراک مہیا کرتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے، اس کے ساتھ کھیلتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے تمام کام جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس دوران میں جو بچہ ہے وہ ٹرسٹ کرنے لگتا ہے اپنے بڑے کو، اپنی ماں کو ٹرسٹ کرے کہ یہ وہ شخص ہے جو بار بار میرے پاس آ جاتا ہے، تو جب بھی میں روؤں گا یا آواز نکالوں گا یا کسی قسم کی توجہ طلب کروں گا تو مجھے یقین ہے، مجھے یہ ٹرسٹ ہے کہ یہ شخص واپس آ کے میری مدد جو ہے وہ کرے گا۔ سو وہ اٹیچمنٹ کا بانڈ جو ہے ایک طرح سے ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے
کیونکہ بچہ جو ہے جب بھی وہ کوئی ایسا اسٹیمیولس، ایسا محیط جو ہے وہ پیدا کرتا ہے یا ایسا ریلیسر انوائرمنٹ میں، ماحول میں پیدا کرتا ہے، تو جو بڑا ہے وہ فوراً مڑ کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اٹیچڈ ہو جاتا ہے اور اس کی جو بھی نیڈ ہوتی ہے بچے کی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر بچہ اور بڑا، یعنی بچہ اور ماں خاص کر، اگر ان کے درمیان پازیٹیو بانڈ ہو تو بچے کے اندر اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے اس کی نوعیت بھی پازیٹیو ہونی شروع ہو جاتی ہے. اگر ماں اور بچے کے درمیان یا نگہداشت دینے والے اور بچے کے درمیان بانڈ جو ہے وہ نیگیٹو ہو یا اٹیچمنٹ نہ ہونے کے برابر ہو تو بچے کے اندر بہت ساری نیگیٹو کانسیکوینسز جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایک عجیب سی بات جو دیکھنے میں آئی ہے خاص کر اس عہد کے دوران، جب بچہ تقریباً 1.5 ماہ سے لے کر 8 ماہ کے درمیان ہوتا ہے، اس میں اٹیچمنٹ کے اندر بچے کو یہ خوف نہیں ہوتا اس کے غالباً ٹرسٹ کی وجہ سے، اس کے یقین کی وجہ سے کہ یہ جو بڑا فرد جو میری خدمت میں لگا ہوا ہے، میری ماں جو میری خدمت میں لگی ہوئی ہے، یہ کہیں چلی جائے گی یا یہ کہیں چلا جائے گا. اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ یہیں رہے گا، کہیں جائے گا نہیں. اور اس ضمن میں وہ یہ نہیں پروٹیسٹ نہیں کرتا بچہ کہ جب وہ بڑا جو ہے کہیں دور کچھ کام کرنے جا رہا ہو، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ ٹرسٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ یقین جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ یہ دور نہیں جائے گا. اور اس لیے بچہ جو ہے وہ یوزلی اس دوران میں پروٹیسٹ نہیں کرتا. تیسری سٹیج کے اندر جو کہ 8 ماہ سے لے کر تقریباً 24 ماہ تک، یعنی 2 سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے، پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اٹیچمنٹ جو ہے وہ بالکل مضبوطی سے اس بچے کے اندر قائم ہو جاتی ہے. بچہ اس اٹیچمنٹ کو بڑے گہرائی کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اس کو جانے نہیں دینا، لیٹ گو نہیں کرتا وہ اس کے اندر. جس وقت بڑا جو اس کا کیئر گیور ہے بچے سے دور ہو جاتا ہے تو بچہ سپریشن انگزائٹی سے گزرتا ہے، یعنی مجھے کہاں چھوڑ کے چلے گئے. یعنی اس کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میری یہ نظروں سے جو اوجل ہوا ہے یا کہیں دوسرے کمرے میں چلا گیا ہے تو یہ میرا کیا بنے گا. اور اس کے نتیجے میں بچہ جو ہے وہ انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، تشویش کا شکار ہو جاتا ہے، روتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ جو سپریشن ہو گئی ہے اس کے اور اس کے بڑے کے درمیان وہ کسی طور سے واپس ہو جائے اور وہ اس کے قریب ترین اور اس کے قریب ہی رہے. 2 سال سے لے کر تقریباً 3 سال، کچھ مہینے کم تک یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ ریسیپروکل، یعنی یہ دو طرفہ ہو جاتا ہے، جس میں ماں اور بچہ یا نگہداشت دینے والا یا بچہ جو ہے آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں اس ریلیشن شپ میں، اس الفت کے اندر. اور سپریشن انگزائٹی نہ صرف اس بچے کو ہوتی ہے بلکہ بڑے کو بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے. خاص کر بڑے جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں، یہ بچے جب پری اسکول کے میں جاتے ہیں، 3 سال 3.5 سال کے بچے جب پری اسکول میں جاتے ہیں تو نہ صرف بچہ جو ہے سپریشن انگزائٹی سے سفر کرتا ہے بلکہ ماں باپ کو بھی یا ماں کو بھی اس سپریشن انگزائٹی کا بہت احساس ہوتا ہے. اور اکثر مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد رویا کرتی ہیں. لیکن یہ تمام بچے جو اس اٹیچمنٹ کے بانڈ میں سے پازیٹیولی اپنے بانڈ کو بنا لیتے ہیں اور یہ ٹائی جو ہے یہ پازیٹیو بیسس پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو 2 یا 3 سال کا بچہ ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ روتا ہے جب ماں جو ہے موجود نہیں ہوتی، لیکن اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جس وقت ماں واپس آ جائے گی، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ماں واپس کسی نہ کسی وقت آ ضرور جائے گی. اور جب وہ ماں واپس آ جاتی ہے تو وہ اس سے سکون محسوس کرتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ واپس ماں جو ہے وہ آ گئی ہے. اب بولبی کی ریسرچ جس کے بارے میں آپ یقیناً اپنے نوٹس میں اور کتاب میں اور پاور پوائنٹس پہ بھی جو بلٹس ہیں ان کو غور سے دیکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر آپ اور ڈیٹیل سے اپنے عنوان میں گہرائی سے جائیں گے. ہم ان عناصر کا ذکر کریں گے یا ان فیکٹرز کا ذکر کریں گے جو کہ بولبی نے آؤٹ لائن کیے ہیں اٹیچمنٹ کے بننے میں. بولبی کا یہ خیال تھا کہ یہ اٹیچمنٹ اس صورت میں بن سکتی ہے جس وقت اپرچونٹی موجود ہو. اگر کوئی بڑا موجود ہی نہیں ہوگا تو بچہ کسی کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ تو نہیں بنا سکتا. پہلا عنصر یا پہلا فیکٹر جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو پریزنس ہے بڑے کی،
اس کا ہونا بڑا ضروری ہے بچے کے ساتھ، کیونکہ اس کی پریزنس کے ساتھ ہی یہ بانڈ جو ہے ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ نہ صرف بڑے کا موجود ہونا بچے کے لیے ضروری ہے اس بانڈ کو بنانے کے لیے، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ یہ بانڈ اس صورت میں مثبت اور مضبوط بن سکتا ہے کہ اگر کیئر گیور، اگر ماں یا باپ یا جو بھی نگہداشت کرنے والا وہاں موجود ہے، وہ بڑی سیریسلی اس بچے کو مدد جو ہے وہ مہیا کر رہا ہو۔ یعنی اگر اس کا بچے کی خدمت کرنے کی کوالٹی جو ہے وہ کمزور ہے، وقت پہ دودھ نہیں مل رہا، وقت پہ بچہ صاف نہیں ہو رہا، وقت پہ بچہ نہا نہیں رہا، وقت پہ بچہ جو ہے کڈل نہیں ہو رہا، اس کو گودی میں اٹھایا نہیں جا رہا، تو یہ بانڈ جو ہے ویک ہو جائے گا۔ وہ تمام کیئر گیورز، وہ تمام بڑے جو بچے کے ارد گرد ہوتے ہیں اور بچے کو جس وقت اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان اور بچے کے درمیان ایک بہت مضبوط رشتہ یا بانڈ جو ہے اٹیچمنٹ کا قائم ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں نفسیات دان ایک فریز استعمال کرتے ہیں جس کو ایموشنل ڈانس کہتے ہیں۔ ایموشنل ڈانس یا جذبات کا ایک ناچ ہے جس کے اندر دو کھلاڑی یا دو پلیئرز جو ہیں وہ موجود ہیں، یا دو ناچ کرنے والے موجود ہیں، ایک بچہ اور ایک بڑا، اور یہ ڈانس جو ہے اس جذبات کا، ان جذبات کا جو بچے سے نکلتے ہیں اور بڑے سے نکلتے ہیں، کچھ اس طرح سے آپس میں مل جاتے ہیں اور گتھم گتھا ہو جاتے ہیں کہ اس سے ایک ایسی فضا قائم ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر یہ اٹیچمنٹ جو ہے قائم ہو جاتی ہے بچے اور بڑے کے درمیان۔ پھر آخر میں یہ بھی ضروری ہے اس اٹیچمنٹ کے لیے کہ بچے کے ٹیمپرمنٹ کو دیکھا جائے کہ بچے کا ٹیمپرمنٹ کیسا ہے۔ کچھ بچے ان کا ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ الوف ہوتا ہے، وہ علیحدگی پسند ہوتے ہیں، وہ زیادہ ریلیزرز استعمال نہیں کرتے۔ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہسمکھ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جب بھی وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو خوشی سے اس کی طرف بڑھتے ہیں، یا ریلیزرز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بڑے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سو چند انٹرنل کیریکٹرسٹکس کی وجہ سے بھی اس بانڈ کی مضبوطی یا اس کے مثبت ہو جانے کا امکان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم نے کیریکٹرسٹکس دیکھے کیئر گیور کے، اور ہم نے کیریکٹرسٹکس دیکھے بچے کے جو کہ اس بانڈ کو بناتے ہیں۔ پھر فیملی سرکمسٹانسز جو ہیں وہ کیا ہیں، سارے خاندان میں کیا ہو رہا ہے۔ فرض کیا جائے کہ اگر خاندان کے اندر بہت زیادہ سٹریس ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ گھر کے اندر اس کے باقی بہن بھائی خوش نہیں ہیں، تو یقیناً جو اٹیچمنٹ ہے اس پہ اثر پڑے گا، ماں کا بچے کے ساتھ یا باپ کا بچے کے ساتھ یا اور بہن بھائیوں کا بچے کے ساتھ۔ عموماً اسٹریسفل ہاؤس ہولڈز کے اندر، عموماً ایسے گھروں کے اندر جہاں بہت زیادہ تشویش ہو یا بہت زیادہ انگزائٹی ہو یا بہت زیادہ سٹریس ہو، وہاں پر یہ اٹیچمنٹ بانڈز جو ہیں اتنی مضبوطی سے نہیں بن پاتے جیسا کہ ان گھروں کے اندر جہاں پر بڑی خوشگواری کا ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہو۔ علاوہ ازیں یہ بھی ضروری بات ہے کہ جو ماں باپ ہیں ان کے اٹیچمنٹ بانڈز ان کے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے۔ اگر کسی ماں کا یا کسی باپ کا اس کی ماں اور اس کے باپ کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہو یا بڑی اچھی گہری اٹیچمنٹ ہوئی ہو، تو پھر وہ اسی اٹیچمنٹ کی بنیاد کے اوپر اپنے بچوں کے ساتھ بھی ویسی ہی اٹیچمنٹ جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ماں باپ اپنے پاسٹ، اپنی تاریخ کو دہراتے ہوئے، اپنے جو ماں باپ کے ساتھ انہوں نے سیکھا ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ دہرائیں، تو ایک مثبت مضبوط اٹیچمنٹ کے بننے کا امکان ہے، جس سے بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کے ایک مثبت اور ایک ذہنی امراض سے عاری شخص جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اب جب بولبی نے یہ تجربات کیے اور اس کے تجربات اور اس کا کلینکل ایکسپیرینس جو تھا، جس کی بنیاد کے اوپر اس نے بچے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر یہ بات کی اور ڈفرینٹ اٹیچمنٹ کی فارمز پہ بات کی، تو اس کے ساتھ ایک اور محقق میری اینزورتھ جو تھی آ کر مل گئی، اور اس نے بولبی کے ساتھ آ کے کام کرنا شروع کیا، اور کام کرنے کے دوران اس نے بے شمار تجربات کیے جو کہ بولبی نے اس طرح سے نہیں کیے تھے، چونکہ میری جو تھی وہ ریسرچ کے اندر بڑی ماہر تھی، تو اس لیے اس نے بچوں کو لے کر ان کے ساتھ تجربات کرنے شروع کیا، اور انسانی بچوں کے ساتھ تجربات شروع کیے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ وہ میجر کر سکتی ہے، پہلی دفعہ ماپ سکتی ہے کہ اٹیچمنٹ کی کوالٹی جو ہے وہ کتنی ہے۔
تو اس نے ایک بڑا ذہین تجربہ جو ہے اس کو کیا، اور اس کے بے شمار تجربات ہیں، لیکن اس کا بنیادی سیمنل تجربہ جو ہے، اس تجربے کو ہم کہتے ہیں اسٹرینج سچویشن، عجیب و غریب واقعہ یا ماحول. اور اس کے اندر اس نے تقریباً 8 مختلف قسم کے ایپیسوڈز جو تھے وہ چیک کیے بچوں کے اور ماں کے دوران. وہ کرتی اس طرح سے تھی کہ اس تجربے میں وہ ایک ماں اور بچے کو لے لیتی تھی اور پھر ماں اور بچے کو علیحدہ علیحدہ کر دیتی تھی. جب وہ علیحدہ علیحدہ کر دیتی تھی تو بچہ جو تھا وہ سیپریشن انگزائٹی سے سفر کرتا تھا، وہ اس کو تشویش ہو جاتی تھی کہ اس کی ماں جو ہے وہ کہاں چلی گئی ہے. اور پھر وہ ماں کو اور بچے کو ملا دیتی تھی. جب وہ ماں اور بچے کو ملاتی تھی اس وقت وہ دیکھتی تھی کہ وہ اٹیچمنٹ بانڈ جو ہے وہ کس طرز کا ہے. یہ بہت ساری ریسرچ جو تھی کوالٹیٹیو تھی اپنی نوعیت میں، اور ان تجربوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ مختلف قسم کی بانڈز یا اٹیچمنٹ بانڈز جو تھے وہ ایگزسٹ کرتے تھے ماں اور بچے کے درمیان. ان کی نوعیت مختلف ہو سکتی تھی، ان کی شدت مختلف قسم کی ہو سکتی تھی، ان کی ساخت مختلف قسم کی ہو سکتی تھی. ہم ان کی ساخت کے بارے میں ابھی بات کریں گے. اور میری اینزورتھ نے اپنی بے شمار تجربات کی بنیاد پر 3 بنیادی قسم کی یہ اٹیچمنٹ بانڈز جو ہیں ان کے بارے میں بات کی. عموماً بچہ جس وقت ماں سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور پھر اس سے ملتا ہے تو وہ ہمیشہ ماں کو ایک بڑا محفوظ بیس سمجھتا ہے، سیکیور بیس سمجھتا ہے. یعنی ماں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے. وہ ایک ایسی بیس ہے جس کے اندر جب وہ داخل ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دنیا کی چیز جو ہے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی، اس کو کسی قسم کی کوئی مشکل جو ہے وہ ہوگی نہیں. تو اپنی ریسرچ کی بنیاد پر میری اینزورتھ نے 3 قسم کی اٹیچمنٹ کے بارے میں بات کی، 3 قسم کی الفت کے بارے میں بات کی، جس کو ہم دیکھتے ہیں. پہلی جو ہے وہ سیکیور اٹیچمنٹ کہلاتی ہے. سیکیور اٹیچمنٹ کا مطلب ہے ایسی الفت جو محفوظ یا تحفظ دیتی ہو. یہ اٹیچمنٹ جو ہے تقریباً اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کا ڈیٹا لیں، یو ایس کا ڈیٹا لیں، تو 60 سے 65% بچے جو ہیں اس محفوظ یا اس تحفظ سے پر الفت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کیئر گیور کو ہمیشہ سیکیور بیس مانا جاتا ہے. بچہ جو ہے وہ اپنے بڑے کو یا اپنی ماں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سیکیور ہے، اس کے پاس جب بھی میں جاؤں گا میں محفوظ ہو جاؤں گا، مجھے کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. جب تجربہ کیا گیا، یعنی میری اینزورتھ نے ماں اور بچے کو لیا اور ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، اور پھر جب ملایا تو علیحدہ کرنے پر اور ملانے پر دونوں تاثرات کو، خاص طور پہ بچے کے تاثرات کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے محسوس کرتے ہیں. جب علیحدہ کیا گیا تو بچہ جو ہے وہ رونے لگ پڑا اور چلانے لگ پڑا کہ اس کی ماں جو ہے وہ کہاں چلی گئی، اور وہ کچھ دیر تو زور زور سے اونچی روتا رہا. اس کے بعد آہستہ آہستہ ہبسیاں لیتا رہا اور اس کے آنسو تھم گئے. لیکن جیسے ہی ماں کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنی ماں کو مسکرا کر گریٹ کیا، اس کو ملا اور کہا کہ تم اب واپس آ گئی ہو، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. اور ماں جو ہے اس کے ساتھ لپٹ گیا اور خوش ہوا، اور وہ اس نے محسوس کیا. سو سیپریشن میں اور پھر ملاپ میں نارمل رسپانسز ہیں. یقیناً بچے کو رونا ہی چاہیے تھا جس وقت ماں علیحدہ ہوئی، اور جب ماں واپس آ گئی تو خوشی کا بھی اظہار ہوا. تو منفی اور مثبت جذبے جو ہیں اٹیچمنٹ کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ اٹیچمنٹ جو ہے، اس کی نوعیت جو ہے سیکیور ہے، اس میں تحفظ کا احساس بچے کو ہے. عموماً بچے جو ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں. یعنی چونکہ ڈیٹا جو ہے وہ اس وقت یو ایس کا موجود ہے، اور ہم اور بھی تھوڑا سا ڈیٹا دیکھیں گے اور ممالک کا. ہمارے پاس فلفور پاکستان کا ڈیٹا تو نہیں ہے، لیکن بالعموم ہم یہ اس سے اخذ کر سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ تحفظ محسوس کرتے ہیں جب بھی ان کے ماں باپ ان کے قریب ہوتے ہیں. جب وہ دور جاتے ہیں تو اس تحفظ سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ جذباتی طور پر کسی نہ کسی صورت سے بلبلاتے اور چلاتے ہیں، اور جب ماں باپ واپس آ جاتے ہیں تو بہت سیکیور اور بہت اچھا جو ہے محسوس کرتے ہیں. دوسری قسم کی اٹیچمنٹ جو میری اینزورتھ نے ڈسکور کی اس کو انسیکیور اوائڈنٹ اٹیچمنٹ کہتے ہیں. اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انسیکیور اوائڈنٹ اٹیچمنٹ بچوں میں اس طرح کی ہے کہ جو اٹیچمنٹ کی کوالٹی ہے وہ پہلے سے ہی بہت کمزور ہے. جو ماں
ہے وہ بچے کے ساتھ اس طرح سے منسلک نہیں ہے، اس طرح سے الفت نہیں رکھتی جیسے کہ اس کو رکھنی چاہیے، تو ایک خاص قسم کی اوائڈنس ہے جو ماں اور بچے کے درمیان جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ عموماً بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے اور ماں اپنے بچے سے ان رسپانسو ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی ان کا ایسا تال میل یا ان کا آپس میں ایسی کوئی محبت والا رشتہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا، یا کم تر محبت کا رشتہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جس وقت بچوں کو ان کی ماں سے علیحدہ کر دیا گیا تو میری اینزورتھ نے دیکھا کہ وہ بچے جو تھے وہ بالکل نارمل رہے، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، وہ کسی قسم کی کوئی ڈسٹریس یا تشویش سے نہیں گزرے، کوئی انگزائٹی ان کو نہیں ہوئی، کوئی سٹریس نہیں ہوئی، کوئی ٹینشن نہیں ہوئی۔ ماں چلی گئی، وہ بچے جو تھے ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑے، ماں آ گئی تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ سو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ مثبت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی زور نہیں ہے، اٹیچمنٹ جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتی، بانڈ جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ اس لیے بچے جو ہیں وہ بالکل اوائڈنس، ان کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں اوائڈنس اور انسیکیورٹی جو ہے وہ شامل ہے۔ وہ کیئر گیور کی یا ماں کی پریزنس میں بھی ویسے ہی محسوس کرتے ہیں تحفظ کے اعتبار سے، اور جب وہ چلی جاتی ہے تو بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے تحفظ کا ایز سچ کوئی ڈفرنس جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ سو ڈیٹا کے بیس کے اوپر امریکہ کے اندر تقریباً 20% بچے جو ہیں اس طرح کے ہیں۔ 20% بچے کافی ہوتے ہیں، اور یعنی ایک محتاط اندازے کے مطابق ہم شاید کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی شاید 20 یا 15% بچے ایسے ہوں گے جن میں ماں اور بچے کے درمیان ایسا گہرا تعلق جو ہے یا ایسی گہری اٹیچمنٹ نہیں ہوگی، جس میں بچے جو ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے کہ ماں چلی گئی ہے یا نہیں، یا ماں آ گئی ہے کہ نہیں، ماں بھی اسی طرح پرواہ نہیں کرتی کہ بچے جو ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے اندر انسیکیورٹی جو ہے اس ریلیشن شپ میں وہ آ جاتی ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ انسیکیور ریزسٹنٹ اٹیچمنٹ ہے۔ اس کے اندر جو چھوٹا بچہ ہے وہ اپنے ماں کے ساتھ اس طرح سے اٹیچڈ ہے اور اس گہرائی کے ساتھ اٹیچڈ ہے کہ جس وقت ماں جاتی ہے تو وہ نہایت اس کو احساس ہوتا ہے غیر تحفظ ہونے کہ میرا کیا بنے گا، میری ماں کہاں چلی گئی، وہ بل بلا کے روتا ہے اور چیختا چلاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ جس وقت ماں واپس آ جاتی ہے، میری اینزورتھ نے دیکھا، تو بجائے اس کی کہ وہ خوشی سے ماں کو گریٹ کرے یا ماں کو خوشی سے ملے اور کہے کہ تم آ گئی ہو، میرا غم جو ہے وہ دور ہو گیا ہے، کیونکہ وہ انسیکیورٹی سے سفر کر رہا ہوتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ خوشی سے ملے وہ ماں کو ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ تم چلی کہاں گئی تھی۔ تو یہ ایک انسیکیورٹی ہے جو کہ اس بچے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ریزسٹ کرتا ہے اس ریلیشن شپ کو کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے ہر وقت اس کے پاس ہی رہے، کہیں دور نہ جائے۔ اس ضمن میں اور تجربات بھی ہوئے ہیں اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ یہ انسیکیور ریزسٹنٹ اٹیچمنٹ جو ہے کس طرز کی بچوں میں پائی جاتی ہے۔ تو کچھ تجربوں نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ بچوں کا جو سبلنگ آرڈر ہے، یعنی بھائی بہنوں کا جو آرڈر ہے، وہ اس سے بھی اس کے اوپر جو ہے اس پہ اثر پڑتا ہے۔ عموماً وہ بچے جو گھر میں سب سے بڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ کی یا خاص کر ماں کی توجہ کا باعث ہوتے ہیں، اور ماں کے ساتھ ان کا بڑا گہرا اور محفوظ ریلیشن ہوتا ہے اور یا اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جب ان کی زندگی میں ایک نیا بھائی یا ایک نئی بہن جو ہے وہ آ جاتی ہے تو وہ اپنے اس رشتے کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، خاص کر جب وہ بڑے ہوں۔ فرض کیا جائے کہ اگر بچہ جو ہے 3-4 سال کا ہے اور اس کے گھر میں ایک اور بھائی یا بہن جو ہے وہ آ گیا ہے، تو وہ ریلیشن شپ یا وہ تحفظ جو اپنی ماں کے ساتھ وہ بچہ پہلے محسوس کرتا تھا، وہ اب دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کو یا اس کی بہن کو وہی ماں جو ہے زیادہ توجہ دے رہی، کیونکہ وہ زیادہ چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے اس بڑے بچے کے اندر اس تحفظ کی ریزسٹنس جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جائے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مجھے اب توجہ نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے یہ مشکل جو ہے وہ آن پڑی ہے مجھ پر، اور وہ ریلیشن شپ کی ڈیفیکلٹی کو محسوس کرتا ہے۔ سو سبلنگ آرڈر جو ہے اس کے اندر پارٹ پلے کر سکتا ہے، خاص کر اگر بہن بھائیوں کے درمیان پیدائش کا وقفہ جو ہے وہ کم ہو، یعنی اگر 1 سال کا بچہ ہے اور اس کے بعد اگلے سال یا 1.5 سال بعد دوسرا
بہن یا بھائی پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ریلیشن شپ جو ہے بڑی بری طرح سے افیکٹ ہو سکتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ بڑے ضدی ہو سکتے ہیں اپنے اس اٹیچمنٹ کی کے ریلیشن شپ میں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے کو بڑی مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں. عموماً اس کی تعداد یا اس کی مقدار جو ہے کسی بھی معاشرے میں کم ہوتی ہے، ایسے بچے کم ہوتے ہیں. امریکہ میں 12% کے قریب ایسے بچے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ قدرت کے کچھ ایسے اصول ہیں جن کی بنیاد پر ہر وہ چیز جو ڈیفیکلٹ ہے یا ہر وہ چیز جو مشکل پیدا کر سکتی ہے اس کے اندر عموماً کمی ہوتی ہے، بہتر چیزیں جو ہیں وہ زیادہ موجود ہوتی ہیں. آخر میں ایک بات کرتا چلوں کہ اینزورتھ کے ایک اسٹوڈنٹ، گریجویٹ اسٹوڈنٹ اور بعد میں ان کے کالیگ بھی بن گئے، انہوں نے ایک چوتھی قسم کی اٹیچمنٹ کے بارے میں بات کی جو کہ ظاہر ہے اینزورتھ کی اسٹڈی جو ہے وہ نہیں ہے. انہوں نے ایک ڈس اورینٹڈ یا ڈس آرگنائزڈ اٹیچمنٹ کے بارے میں بھی بات کی، جس کے اندر ماں یا نگہداشت دینے والا شخص جو ہے، بڑا شخص جو ہے، وہ کوئی خاص طریقہ کار سے بچے کی نگہداشت میں ملوث نہیں ہوتا، یعنی وہ ڈس آرگنائزڈ ہوتا ہے. ایک کوئی بھی رسپانسبل ماں، کوئی بھی رسپانسبل نگہداشت دینے والا اس بات کو جانتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پیریوڈکلی وقتاً فوقتاً چیزیں جو ہے ریکوائر کرتا ہے، اور ماں یا نگہداشت دینے والا اس بچے کے ساتھ بڑے گہرے طور پر مل کر رہتا ہے اور مل جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خاص وقت پہ دودھ دینا ہے، پھر دوبارہ دودھ دینا ہے، پھر اس کو صاف کرنا ہے، پھر اس کو نہلانا ہے، پھر اس کو سلانے کا وقت ہے. تو یہ ایک ایسی روٹین ہے جس میں سے ماں یا نگہداشت دینے والا بار بار گزرتا ہے. لیکن اگر یہ عمل جو ہے ڈس آرگنائزڈ ہو کہ کبھی دودھ دے دیا، کبھی نہ دیا، کبھی جلدی دے دیا، کبھی دیر سے دیا، کبھی صاف کیا، کبھی نہ صاف کیا، تو ایسی صورت میں ایک ڈس آرگنائزیشن جو ہے وہ ماں اور بچے کے درمیان جو ہے بننی شروع ہو جاتی ہے. اس ڈس آرگنائزیشن کے نتیجے میں عموماً جو بچہ ہے وہ ماں کے ساتھ اس طرح کا بانڈ یا اس طرح کی اٹیچمنٹ نہیں ڈیولپ کر سکتا جیسے کہ ہم نے سیکیور اٹیچمنٹ کی فارم میں دیکھا. اس کے اندر عموماً سپریشنز جو ہیں یا بعد میں ری یونینز جب مل جاتے ہیں ماں اور بچہ جو ہیں، ان میں بچے کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ایک نان رینڈم ڈس آرگنائزڈ فارم کے اندر اپنی ایسوسیشن ماں کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں. عموماً بچہ جو ہے اس کی شکل اگر آپ دیکھیں تو وہ کنفیوزڈ اور ڈیزلڈ یعنی ہونک قسم کی ہوتی ہے، جس میں بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ اس کا بانڈ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے. ایسے بچے جو ہیں عموماً ایک طرح سے انسیکیور ہوتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کا ریلیشن شپ یا ان کا بانڈ جو ہے وہ کس طرح سے بن رہا ہے. ایسے بچے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، امریکہ میں ان کی تعداد جو ہے تقریباً 5 سے 10% کے قریب ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور آف کورس اس کی جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں اس کی بہت ساری کمپلیکیشنز جو ہیں ان کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں. آخر میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھانا چاہتا ہوں اور اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. یہ سلائیڈ جو ہے ڈیٹا شو کرتی ہے مختلف ملکوں کا. میں نے آپ کے سامنے ظاہر ہے امریکہ کا ڈیٹا پیش کیا اور آپ کو بتایا کہ کس کس قسم کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ موجود ہے امریکہ میں، کس کس طرح سے اور کس کس تناسب سے. اسی حساب سے اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جرمنی، جاپان، اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک ساتھ دیا گیا ہے. اور اگر آپ اس ڈیٹے کو دیکھیں تو آپ کو یہ فوراً پتہ چل جائے گا کہ جو نمبرز ہم نے امریکہ کے ضمن میں استعمال کیے مختلف اٹیچمنٹس کی صورتوں میں، وہ تقریباً ویسے ہی ہیں باقی ممالک میں بھی، جرمنی میں بھی، جاپان میں بھی اور اسرائیل میں بھی. گو کہ یہ ڈیٹا، یہ گراف جو ہے صرف 3 اٹیچمنٹس کے بارے میں ہے، چوتھی اٹیچمنٹ کے بارے میں نہیں ہے. مگر آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کی مقدار جو ہے وہ اس سے بھی کم ہوگی، 5 سے 10% کے قریب امریکہ میں. صرف ایک جگہ آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، خاص کر جاپان کو اگر آپ کمپیئر کریں امریکہ سے، تو وہاں پر اوائڈنٹ اٹیچمنٹس جو ہیں وہ بہت کم ہیں، اور وہاں پر ریزسٹنٹ اٹیچمنٹس جو ہیں امریکہ کی نسبت زیادہ ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ جرمنی کے ڈیٹے کو دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اوائڈنٹ اٹیچمنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور ریزسٹنٹ اٹیچمنٹس جو ہیں
وہ جاپان اور امریکہ کی نسبت کم ہے. تو یہ کم و بیش جو مختلف فارمز ہیں دوسری قسم کی وہ مختلف معاشروں میں ایگزسٹ کرتی ہے، مگر جنرلی اسپیکنگ عمومی طور پہ سیکیور اٹیچمنٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں، جس سے کہ ایک پازیٹیو معاشرہ جو ہے وہ پنپتا ہے. آئیے اب ہم چھوٹی سی سمری کر لیں اور دیکھیں کہ آج ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا. ہم نے ڈسکس کیا کہ اٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے، یعنی یہ الفت جو ماں اور بچے کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے یا نگہداشت دینے والے اور بچے کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے، یہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی بہت ساری اشکال یا شکلیں، اس کی ساخت ہیں، اور مختلف ریسرچرز محقق ہیں، انہوں نے اس کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ تیار کر رکھی ہیں. اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ وہ نظریے جن کی بنیاد پر اٹیچمنٹ کی ہم ایکسپلینیشنز دیتے ہیں، اور اسپیشلی ایسے نظریات جن کا تعلق جو ہے وہ نظریہ ارتقاء کے ساتھ ہے، ان کے بارے میں بھی ہم نے غور کیا. اور یہ دیکھا کہ دراصل انسانی اٹیچمنٹ جو بچے اور ماں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ ہماری فزیولوجی یا بایولوجی میں جو ہے وہ مضمر ہے، اس کی جڑیں جو ہیں وہاں سے نکلتی ہیں. اس لیے ایتھولوجسٹس اور ایسے ریسرچرز جنہوں نے ایوولوشنری پرسپیکٹو کو سائیکالوجی میں رائج کیا ہے، ان کی بنیاد پہ ہم انسانی رشتے کو، اس اٹیچمنٹ کے رشتے کو بچے اور ماں کے درمیان دیکھتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹیچمنٹ جو ہے نہایت ضروری ہے بچے کی ڈیولپمنٹ میں. اگر یہ اٹیچمنٹ نہ ہو تو بچہ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر نقائص جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. ہم اس عنوان کو آج ختم یہاں کرتے ہیں. ایک اور عنوان کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.